نہ تیر نیزے سے پھیلا اور نہ پھیلا تلوار سے، نہ تیر نیزے سے پھیلا اور نہ پھیلا تلوار سے، یا خدا اسلام پھیلا ہے نبی کے پیار سے۔ سامعین، مدارس ہی امت کی بقا کے ضامن ہے، مدارس ہے تو ہم ہے، مدارس نہیں تو ہم نہیں۔ ہمارا دین تو ضرور محسوس کرتا ہے کہ اس عنوان سے بھی کچھ فیض حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے میں ایک اور طالب علم روحیل سہیل مجاور کو آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ اگر یہ مساجد و مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مساجد و مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے۔ کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کے بھی بخشش کا سامان نہ ہوتے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، مہمان خصوصی، علماء اکرام، سامعین اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مجلس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی سعادت بخشی۔ میں آپ حضرات کے سامنے مدارس کی اہمیت و افادیت پر کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ جس طرح ایک انسان اپنی زندگی کی بقا کے لیے خوراک اور پوشاک کی ضرورت کا خیال کرتا ہے، اسی طرح ایک حقیقی مسلمان اپنی اسلامی شناخت، تہذیبی خصوصیات اور معاشرتی امتیازات سے وابستگی اور اپنے ملی وجود کی حفاظت کو اس سے کئی بڑھ کر اہمیت دیتا ہے۔ وہ کسی دام پر اپنے ملی تشخص اور اپنے امتیازات و شعائر سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ چونکہ خوراک سے پیٹ اور پوشاک سے جسم کی حفاظت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک حقیقی مسلمان کے پاس اس کے پیٹ اور جسم کے ان تقاضوں اور ان مادی ضرورتوں کے علاوہ بھی ایک عام چیز اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس کا دین اور ایمان۔ محترم سامعین، مسلمان بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی تہذیبی خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس دین میں رہے گا تو اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو بحیثیت ایک ملت کے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اسلام آج ہمارا دشمن ملی وجود اور تہذیبی خصوصیات کو چن چن کر ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، اگر اسلام اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ نظر آ رہا ہے، تو وہ شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، چھوٹی بڑی، کچی پکی جو مساجد آباد نظر آ رہی ہے، مختلف تحریکوں کی شکل میں مسلمانوں کی اخلاقی و اعتمادی اور معاشی اصلاح کا جو جال ہر سمت بچھا ہوا ہے، یا کسی بھی جگہ دین کا شعلہ یا اس کی تھوڑی سی رمق اور چنگاری سلگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو انہی مدارس کا فیض اثر ہے۔ اگر مدارس کا وجود نہ ہوتا تو ہم موجود تو ہوتے، لیکن بحیثیت مسلم نہیں بلکہ ان حیوان نما انسان کے جن کے تمام تر صفات درندہ صفات ہیں۔ محترم حضرات، ہندوستان میں عوامی نذرانے پر چلنے والے موجودہ شکل کی مدارس کی ابتدائی تحریک کا جائزہ لیجئے کہ کن اسباب و محرکات کے تحت اس نظام کے حامل مدارس کا آغاز ہوا۔
دراصل اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے زمام اقتدار چھن چکا تھا. انگریزی قوم یہاں کے ہر سیاہ سفید کی مالک ہو چکی تھی. اگر انہیں مستقبل میں اپنے اور اپنے اس آمرانہ اور حکمرانی کے بیچ کوئی چیز سب سے بڑی رکاوٹ اور حائل نظر آ رہی تھی تو وہ یہاں کے غیور باہمیت اور زندہ دل مسلمانوں کی تھی. چونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کی موجودہ خستہ و ذلت سے نکال کر انہیں رفعت و بلندی کے اونچے ثریا پر کوئی چیز پہنچا سکتی ہے تو ہے اس کا ایمان و یقین اور ان کی دینی حمیت. انہوں نے اس کے لیے حکومت کے ماتحت چلنے والے تمام تعلیمی اداروں کے نصاب اور نظام میں حذف و اضافہ شروع کر دیا. اس نصاب تعلیم کی تبدیلی اور ترمیم کا سیدھا اثر مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر پڑ رہا تھا. وہ اپنی تہذیبی خصوصیات سے دستبردار ہو کر بحیثیت قوم مسلمہ اپنا وجود کھو رہے تھے. اس وقت بھی مدارس اور مکاتب کی اسی تحریکی کے ذریعے اسلام کا بچاؤ ممکن ہو سکا. محترم حضرات، مدارس کی اہمیت و ضرورت اور مسلم معاشرے پر ان کے احسان عظیم کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو یہ صاف صاف کہنا ہے کہ عربی مدرسوں کی جتنی ضرورت آج ہے کل جب ہندوستان کی دوسری شکل ہوگی اس سے بڑھ کر ہوگی. یہ ہندوستان میں اسلام کی بنیاد اور مرکز ہوں گے. لوگ آج کی طرح عہدوں اور ملازمتوں کے فیر اور ارباب اقتدار کی چاپلوسی میں لگے ہوں گے اور یہ دیوانے آج کی طرح کل بھی ہوشیار رہیں گے. اس لیے یہ مدارس جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو ان کا سنبھالنا اور چلانا مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان مدارس کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں اس وقت مدارس علوم دینیہ کا وجود مسلمانوں کے لیے ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر تصور نہیں. اگر دنیا میں اسلام کی بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہے. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی کیفی مدارس تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ایک طبقے کو خواہ ان کی تعداد جتنی بھی کم ہے اعتقادی و اخلاقی گندگیوں سے پاک رکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے. محترم حضرات، یہ ایسی واضح اور روشن حقیقت ہے کہ جس کا معاشرے کے حقیقی احوال سے ناواقفیت ایسا شخصی منکر ہو سکتا ہے کہ جس نے معاشرے کے حقیقی احوال سے ان کے احوال سے آگاہی کے باوجود اس سے آنکھیں بند کرنے کی ٹھان لی ہو کہ دین کا بقا و تحفظ اور اسلامی اقتدار و روایات کی پاس و حرمت مسلمانوں کے اپنی شریعت کے ساتھ سچی وابستگی اور دوستگی کا اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو یہ مدارس ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اصلاح امت اور بھلائی کے فروغ کے کام کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ مسلم معاشرے کی اسلام کے ساتھ حقیقی ربط و ضبط کے برقراری کے لیے تمام ضروریات کی تکمیل دوستگی کا اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو یہ مدارس ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اصلاح امت اور بھلائی کے فروغ کے کام کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ مسلم معاشرے کی اسلام کے ساتھ حقیقی ربط و ضبط کے برقراری کے لیے تمام ضروریات کی تکمیل جن میں مساجد کے لیے عملی صلاحیت کے حامل مقررین اور اسلامی تعلیمات کی تدریس کے لیے مدرسین و اساتذہ کی فراہمی امت مسلمہ کے مختلف مسائل اور اس کے اسلامی حل کے لیے دارالفتہ کے قیام اور اس کے لیے باصلاحیت صاحب بصیرت دورس نگاہ مفتیان اعظام اور امت کے اصلاح کے کاز کو تصنیف و تالیف دعوت و تبلیغ وعظ و ارشاد اور خانقاہی نظام کے ذریعے انقلاب برپا کرنے والی شامل ہے. معاشرے کی دینی ضروریات کی تکمیل جن میں مدارس کی حیثیت اس کسان کی ہے جو زمین میں ہموار کرنے فصل اگانے اور کٹائی سے لے کر اس گلے اناج کے مارکیٹ پہنچنے تک اپنی ساری توانائی اور قوت کو اس کے پیچھے صرف کرتا ہے جو غلہ تمام انسانوں کی آسودگی اور بھوک مٹانے کا سبب بنتا ہے. دین کے تمام شعبوں کو زندہ بیدار اور متحرک رکھنے میں مدارس کی یہی مثال ہے. محترم حضرات، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان مدارس کی حفاظت کا خوب خیال رکھیں اور آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو مدارس اسلامیہ سے محبت کرنے والا بنائے.
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.